السلام علیکم ناظرین، کرنٹ افیئرز اسپیشل پروگرام میں داؤد خان ککڑ سے مخاطب ہیں۔ آج اس خصوصی پروگرام میں پاکستان انڈونیشیا کے 75 سالہ سفارتی تعلقات کی بنیاد پر پاکستان انڈونیشیا کے تعلیم، طبی تحقیق، ہیلتھ کیئر میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کریں گے۔ خاص کر حالیہ دنوں میں اعلیٰ سطح دوروں اور ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے درمیان یقیناً انسانی ترقی اور تعلقات کی بنیاد پر بات کی ہے۔ اس کے ساتھ خاص کر ہم نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہیلتھ کیئر میں پاکستان نے انڈونیشیا کے ساتھ بہت سارے ان کو ٹیکنیکل سپورٹ بھی دی ہے۔ آج اسی تناظر میں ہمارے ساتھ چیف ایگزیکٹو آفیسر GAK ہیلتھ کیئر انٹرنیشنل یاسر نیازی صاحب تشریف فرما ہیں، جو اس تعاون میں عملی، تعلیمی اور پالیسی پر روشنی ڈالیں گے۔ یاسر نیازی صاحب، آپ کے خیال میں جو انڈونیشیا کے نزدیک تعلقات میں تعلیم، ہیلتھ کیئر کو مرکزی حیثیت کیوں حاصل ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان میں مرکزی حیثیت اس لحاظ سے کہ پاکستان یہ ایک ادراک ہے دنیا کو اور عالمی لیول پہ، اور ایک ریکگنیشن ہے پاکستان ہیلتھ کیئر میں، جو پاکستان نے خاص طور پہ ہیلتھ ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈلیوری کے اندر جو سکسیسز ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم نے کووڈ کے زمانے میں دیکھا کہ پاکستان نے جس خوبصورتی کے ساتھ ہیلتھ سیکٹر نے اس پینڈیمک کو ہینڈل کیا، یہ اس بات کی ایک ریکگنیشن ہے اور عالمی طور پر اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے، اس لیے اس نے اہمیت حاصل کر لی ہے۔ پاکستانی ڈاکٹرز، پروفیسرز اور محققین کی عالمی سطح پر ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، اس کو آپ کیسے قومی اثاثہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہیلتھ کیئر ڈاکٹرز اور جو ہمارے ہیلتھ سروس کے ورکرز ہیں وہ ہمیشہ سے اثاثہ تھے، اور یہ اب کیا نام ہے، اور ہمیشہ سے پاکستان کے بائیلیٹرل ریلیشن شپس میں دیکھا جائے تو ہمارے ڈاکٹرز کا، چاہے وہ مغربی دنیا عالم ہے یا امریکہ ہے یا اب مڈل ایسٹ ہے، اس میں ہمیشہ ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارے ہیلتھ سروسز کا بہت بڑا کردار رہا ہے، جہاں پہ وہ صف اول کے طور پر ریلیشن شپ بلڈنگ میں اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں اس شعبے نے بہت ہی اچھا کردار ادا کیا ہے۔ اور پھر جیسے پاکستان میں ہیلتھ ایجوکیشن کی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے اور جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور جو ہماری کوالٹی ہے ڈاکٹرز کی، وہ اس کا ادراک پہلے بھی تھا اور اب مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر کیا نام ہے کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہیلتھ کیئر کے اندر شارٹیج ہے، وہاں پر پاکستان ایک مستند طور پر تھاٹ لیڈر ان ہیلتھ کیئر کے طور پر ابھر رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جس کو ہمیں کیپٹلائز کرنا چاہیے، اور اس میں ہمیں اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جی اچھا، تو مزید آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں میڈیکل تعلیم اور صحت کے شعبے میں موجودہ خلا اور چیلنجز کو انٹرنیشنل سپورٹ کے ذریعے کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی ہیلتھ کیئر جو ہے وہ ہمارا لوکل سطح پر پاکستان میں ہے، ہمیں اس کو عالمی کوالٹی کے لحاظ سے اور ہمیں اس کو عالمی ریکگنیشن کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹرز ہمارے انڈیویجولی بالکل ریکگنیشن ہے، ہم اس وقت کیا نام ہے بہت تعداد میں ہمارے ڈاکٹرز باہر جاتے ہیں اور مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ بھی ہے، لیکن ان سے ہم نے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ ہمارے شعبے میں ہمیں تجدید کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی کی لانے کی، یہاں پہ ہمیں امپورٹ کی ضرورت ہے، ہمیں ڈیجیٹلائزیشن کی، آرٹیفیشل ہیلتھ کی، پھر یہ ہے کہ پریسیشن بیسڈ میڈیسن کی، اور اس قسم کی جو جدید تر ٹیکنالوجیز ہیں اور جو ایڈوانسمنٹ ہے ہیلتھ کیئر میں، اس سے ہمیں جب ہم انٹرنیشنل کوآپریشن بڑھائیں گے، اور خاص طور پہ جب ہم تعلیم اور تحقیق اور فیکلٹی ایکسچینج کی بات کرتے ہیں، اس پر کریں گے تو ہم جتنا دنیا کو وہ کریں گے اتنا ان سے ہم سیکھیں گے بھی صحیح۔ تو یہ ہمیشہ سے جو اس قسم کا کوآپریشن ہوتی ہے وہ ٹو وے اسٹریٹ ہوتی ہے، جہاں پہ آپ نالج ڈسپینس کرتے ہیں لیکن آپ دنیا سے، عالم سے سیکھتے بھی ہیں۔ انڈونیشیا کا اگر ہم اگزامپل لے لیں، اس کے اندر انڈونیشیا نے کیا نام ہے ڈیجیٹل ہیلتھ میں کافی کام کیا ہے اور دے آر کوائٹ ایڈوانس، تو ہمارے لیے وہاں سے ان سیکھنے کا بہت بڑا موقع موجود ہے۔ پھر ان کا جو انڈونیشیا کے اندر جو ان کی نیشنل ہیلتھ انشورنس پروگرام ہے، جو کوریج ہے، یونیورسل ہیلتھ کوریج پروگرام ہے، وہ بھی میرے خیال سے پاکستان کے لیے اس میں بھی بہت سے ایسے مواقع ہیں جسے ہم سیکھ کر ان کو ہم لوکلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہیلتھ کیئر کی ایڈوانسمنٹ میں پاکستان کے اندر ساری فیسلٹیز ہونے کے باوجود بھی اس ایکسیسبلٹی کا ہے، جہاں پہ ہماری 60 سے 70% پاپولیشن جو ہے وہ آؤٹ آف پاکٹ دیتی ہے،
اور جب تک ہم یونیورسل ہیلتھ کیئر کی طرف نہیں جائیں گے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو ہے ایڈوانسمنٹ ان ہیلتھ کیئر، ڈیجیٹلائزیشن خاص طور پر اسٹینڈرڈائزیشن جو ایک کاسٹلی ایک مہنگا عمل ہوتا ہے، اس میں ہم اتنا زیادہ پروگرس نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہمیں جہاں ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں بہت اچھے ڈاکٹرز اور کلینکل ایکسپرٹس، اسی طریقے سے ہم دنیا سے ان باقی سسٹمز اور پروسیسز کے اندر ہم وہاں سے بہت ساری چیزیں پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا، انڈونیشیا کی جانب سے میڈیکل اور ہیلتھ کیئر سپورٹ میں دلچسپی ہے، پاکستان میڈیکل کے لیے کون سے نئے مواقع پیدا کر رہی ہے؟ جی بہت سارے. دیکھیں ہمیں اس بات کا وہ ہے کہ پاکستان اور انڈونیشیا ٹو آف دا موسٹ پاپولیٹڈ کنٹریز ہیں اور ٹو آف دا موسٹ بگیسٹ اسلامک کنٹریز ہیں. تو ہمارے لیے تحقیق کے اندر، ہمارے اندر کریکولم ڈیولپمنٹ کے اندر، ہمارے جدید کلینکل ٹیکنیکس کے اندر بہت سارے ایسے مواقع موجود ہیں جہاں پر ہم کوآپریٹ کر سکتے ہیں اور ہم اس کو پروپیگیٹ کر سکتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے جب ہم فیکلٹی فیکلٹی ایکسچینج ہوگا، جب ہم اپنے وہاں پہ جا کے کمپیٹ کریں گے تو ہمیں ایک اپنے کوالٹی اور اسٹینڈرڈ کو دنیا میں کیا نام ہے کرنا پڑے گا اور ہمیں کمپیٹ کرنا پڑے گا. ہم گلوبل پلیٹ فارم پہ ہمیں اس کو کمپیٹ کرنا پڑے گا. اس سے اثرات جو ہمارے سسٹم کے اوپر اور ہماری ایجوکیشن سسٹم اور ہماری تحقیق کے اوپر ہوں گے وہ بڑے دور رس ہوں گے، کیونکہ ہماری امپروومنٹ ہوگی خود بخود. جب آپ کا اسپیکٹرم لوکل سے یا ریجنل سے نکل کے ایک انٹرنیشنل ہو جائے گا تو اس کے اندر آپ کو بہت سے یعنی آپ سیلف امپروومنٹ جو ہوتی ہے، جب آپ کمپیٹ کر رہے ہیں آپ کا فریم آف ریفرنس چینج ہو گیا ہے اور آپ ایک انٹرنیشنل ارینا میں لوگوں کے ساتھ، کیونکہ جب وہاں پہ ہمارا شعبہ جائے گا تو وہاں پہ اور کمپیٹیٹیو مارکیٹس بھی ہیں. اور اگر ہم گلوبل ایگزامپلس دیکھیں، تھائی لینڈ، جاپان کا دیکھیں، ویتنام، جرمنی کا دیکھیں، جہاں پر اس قسم کی شراکت داری سے بہت زیادہ ویلیو کریٹ کی جا چکی ہے لوگوں کے لیے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی سنہرا موقع ہے ہمارے ہیلتھ کیئر سیکٹر کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک عالمی سطح کے اوپر ایک انسٹیٹیوشنل طریقے سے اپنے آپ کو منوائے. خاص کر اگر ہم یہ بات کریں یاسر نیازی صاحب کہ کہاں پہ انڈونیشیا پاکستان کو ہیلتھ کیئر میں سپورٹ دے سکتا ہے اور کن کن شعبوں میں پاکستان ان کو سپورٹ دے سکتا ہے؟ دیکھیں جی، سمپل سی بات یہ ہے کہ ہماری ہیلتھ ریسرچ پہ جتنا ہمارے پیپرز لکھے جاتے ہیں اور جتنی تحقیق ہو رہی ہے میرے خیال سے ایک مثالی ہے. تو اور اس کی نسبت انڈونیشیا میں کیونکہ ہم تو کافی عرصے سے 1 سال سے وہاں پہ انوالوڈ ہیں اور اب اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو اس سے یہ ادراک ہوا کہ ہم وہاں پہ بہت ساری ویلیو کریٹ کر سکتے ہیں جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹ کے ساتھ. اور ہم یعنی ان کی جو ایلیویشن ہے فیکلٹی کی بھی اور جو ان کے ٹیچنگ ٹیکنیکس ہم یہاں پہ اپنے میڈیکل کالج میں استعمال کرتے ہیں، جو اور ہمارا جتنا ڈیفائنڈ کریکولم ہے یا جو ہماری ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے ہیلتھ ایجوکیشن کو جو ریگولیٹ کرتے ہیں پاکستان میڈیکل انٹل کو، وہ بہت ساری ویلیو ایڈ کر سکتی ہے وہاں پر. ہم بہت ایڈوانس ہیں اس سلسلے کے اندر. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو انڈونیشیا سے ہم سسٹمز میں بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں، جیسے یونیورسل ہیلتھ کیئر کا جو سسٹم ہے ان کا، اس سے ہم بہت کچھ لے سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے قصبہ قصبہ گاؤں گاؤں یونیورسل ہیلتھ کیئر کو پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے ان کا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا وہاں پہ آپریٹ کر رہا ہے. انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ استعمال کیا ہے ٹو کریٹ ویلیو فار اٹس اون پیپل. اور آن دا ادر سائڈ جیسے وہاں پہ ڈیجیٹلائزیشن پہ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بہت کام ہو رہا ہے، جس میں ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، وہاں سے ہم بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور ہم ان کیا نام ہے جو ہے جو ہمیں ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کو امپروو کرنے میں مدد کر سکتی ہے. خاص کر اگر ہم بات کریں صحت کارڈ کی پورے پاکستان میں اس ٹائم وہ ہو رہا ہے. دوسری بات، اگر ہم پاکستان میں اسپیشلی بلوچستان میں جغرافیکلی حوالے سے بہت بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ رورل ایریاز کو کور کرنے کے لیے کیا ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں جی بالکل آپ نے یہ بہت اچھا سوال پوچھا، کیونکہ دیکھیں جی ہمارے پاس آل دو ریسورسز ہیں لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ یونیفارمٹی آف ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز نہیں ہے. ہمارے کئی علاقے ہیں جہاں پر ایکسیس ہے، کئی ہیں جہاں پر ابھی جو ہے نا بالکل کمی ہے اور بہت سخت ضرورت ہے. آئی تھنک ڈیجیٹل ہیلتھ کا پوائنٹ لے کر ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ایکسیسیبلٹی بڑھانی ہے بائی ہیونگ یونیورسل کوریج.
وہ بہت سارے لوگوں کو کیا نام ہے ہیلتھ کیئر جن لوگوں کو مواقع ہیں. اور ہم نے دیکھا جب صحت سہولت پروگرام آیا اور یونیورسل ہیلتھ کیئر کے پروگرام پچھلے دوار میں تھا تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ وہ لوگ جن کو صحت کی سہولیات مہیا نہیں تھیں ان کو مہیا ہونے لگ گئیں. اور پھر پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے انویسٹمنٹ میں بھی کافی زیادہ رجحان دیکھا گیا. جو دور کے علاقے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اسپیشلسٹ کور دینے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کو اور آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ڈپلائمنٹ ہمیں جلد از جلد اس میں دیکھنے کی بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ریموٹ ایریاز میں کئی دفعہ ڈاکٹرز بھیجنے آسان نہیں ہوتے لیکن آپ ان کو ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ وہاں پر وہ اسپیشلسٹ کور دے سکتے ہیں. تو آپ کے جو ایگزسٹنگ فیسلٹیز ہیں وہ انہانس ہو جاتی ہیں. یعنی جہاں پر آپ کا جی پی بیٹھا ہے اس کو ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے آپ اسپیشلسٹ کو وہ کرتے ہیں. اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ڈپلوائے کرتے ہیں تو آپ کی ڈائگنوسٹک کے اندر وہ ریسورسز ضرورت نہیں ہوتی, ہیومن ریسورس بڑی لمیٹڈ ہو جاتی ہے. وہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ایک سینٹرلائز پوزیشن پہ بیٹھ کر آپ ڈپلائمنٹ دور دور کے علاقوں میں کر سکتے ہیں ایٹ ویری لوٹ کاسٹ. اور پھر یہ ہے کہ ٹیکنالوجی آل دو شروع میں اٹس کیپٹل انٹینسو لیکن کاسٹ پر پیشنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں اور جب ہم سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو ان لانگ ٹرم میں ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ ہمیں کاسٹ آف ہیلتھ کیئر ڈلیوری میں کو کم کرنے میں بڑی مددگار ثابت ہوگی. خاص کر اگر ہم انڈونیشیا اور پاکستان میں فیکلٹی ایکسچینج, طلباء تبادلہ, مشترکہ تحقیق جیسے اقدامات کو عملی شکل دینے کے لیے کون سی پالیسی اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی ان کو پالیسیز کے لیے سمپل سی بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں ریگولیٹر لیول پر کوآرڈینیشن کریٹ کرنی پڑے گی جس کو ہم میوچل ڈگری ریکگنیشن پروگرام کہتے ہیں کہ ہم ان کی ڈگری کو ریکگنائز کریں وہ ہماری ڈگری کو ریکگنائز کریں. وہ گورنمنٹ کے لیول پر ہو سکتا ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر یا انڈیویجول لیول انسٹیٹیوشن لیول پہ نہیں ہوتا کیونکہ ایک گورنمنٹ نے دوسری گورنمنٹ کی ڈگریز یعنی یہ آپ کے ریگولیٹر لیول پہ منسٹری آف ہیلتھ لیول پر اس کو بہت جلد کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم انڈونیزیا کے اسٹوڈنٹ آ کر یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور یہاں سے ڈگری لیتے ہیں تو جب وہ واپس جائیں گے تو ان کی ڈگری ہیز ٹو بی ریکگنائزڈ. اس کا ایک میکنزم ترتیب جلد از جلد جتنے جلدی ہم اس کو ترتیب دیں گے اتنا وہ ہے. پھر اسی طریقے سے جب ہمارے ڈاکٹرز وہاں جا کے پریکٹس کریں گے یا اسپیشلسٹ ٹریننگ کروائیں گے تو ان کو بھی ایک لیگل کور چاہیے اس ٹریننگ کو بھی اور ان کی ڈگری کو بھی. کیونکہ جیسے آپ ایک ملک کے دوسرے اس میں آپ کو لائسنس کے بغیر آپ آپریٹ نہیں کر سکتے, آپ وہ نہیں. تو اس ایم او یو کو جو اب سائن ہوا ہے اس کو ہم نے اس لیول پہ میوچل ڈگری اینڈ ایجوکیشن ریکگنیشن اینڈ ریسرچ پیپر جوائنٹ ریسرچ کونسل لیول پر جتنے جلدی ہم اس کو لے کر جائیں گے اور جتنے جلدی ہم اس مرحلے کو طے کریں گے اتنی جلدی ہم اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے میں اور اس موقع کا فائدہ اٹھانے میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. خاص کر کے ہم بات کریں ڈیجیٹل ہیلتھ, ٹیلی میڈیسنس اور جدید طبی ٹیکنالوجی, اس دو طرفہ تعاون میں کیا نیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی سمپل سی بات یہ ہے کہ ڈیٹا یعنی آج کل ڈیٹا از دا نیو آئل. اب نئے تیل جو کل آج کے بعد جو سب سے قیمتی چیز ہوگی وہ ڈیٹا ہوگی. اور جتنا بڑا آپ کا ڈیٹا سیٹ ہوگا اتنا بہتر آپ ڈیجیٹلائزیشن اور آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے ٹولز ہیں وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو جب یہ دو ملکوں کا آپ کا وہ ہے اور جب آپ اس کو آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ کا جو ہے کیونکہ آپ کو ایک اکانومی آف اسکیل ملے گا اور ڈپلائمنٹ میں ہوگا. اور پھر وہ یہی ہے نا کہ کئی جگہ پہ ان کی اسپیشلٹیز کوئی وہ ہے تو آپ کو ریسورسز مرج کرنے میں اور کمپلیمنٹیشن آف ریسورسز میں وہاں پہ آپ کے کاسٹ ریڈکشن میں بہت ساری مدد ہوگی. تو یہ ڈیجیٹلائزیشن کو میرے خیال سے اس قسم کی شراکت داری جو ہے وہ ہمیشہ ٹیکنالوجی کو فروغ دیتی ہے کیونکہ ڈسٹنسز اب ٹیکنالوجی کے ذریعے پہلے فزیکل موومنٹ آف پیپل ہوتی تھی لیکن اب آپ کو اس کی ضرورت کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ڈیجیٹلائزیشن اس گیپ کو پر کر سکتی ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے اس ایسے مواقعوں میں یہ بہت جلد اس میں ہمارے فروغ میں مدد کرے گی. جدید طبی ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں, ہم جس بھی مرض کے اوپر بات کریں, اگر ہم ایئر ٹرانسپلانٹ کی بات کریں بھی آج کل بڑا ایزی ہو چکا ہے. جی بالکل. اگر ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ کی بات کریں وہ بھی آج کل ٹیکنالوجی کے تھرو بڑا ایزی ہو چکا ہے. کئی ایسے امراض ہیں جو جدید ٹیکنالوجی کے تھرو بڑا ایزی ہو چکا ہے. اس کے اوپر دونوں ممالک کو
दो तरफा ताउन में क्या इकदामात करने चाहिए? लेकिन ये सिंपल सी बात ये है, अब तो रिमोट सर्जरीज भी आ गई हैं। डॉक्टर एक मुल्क में या एक जगह पे बैठा होता है, सर्जरी रोबोटिक के ज़रिए और रिमोट सर्जरी के ज़रिए दूसरी तरफ वो कर सकते हैं। तो यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है ना वो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट इसके अंदर। यानी टेक्नोलॉजी को हम इम्प्लीमेंट करके यानी रोबोटिक हो सकती है। और फिर ये है कि जो हमारे पास इस वक्त पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान उसको नहीं कर रहा, वो हेल्थ टूरिज़म का सेक्टर है। जहाँ हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वहाँ क्लिनिकल क्या नाम है अक्यूमेन एंड अंडरस्टैंडिंग की बहुत बड़ी बात है। किडनी ट्रांसप्लांट की आपने बात की, लिवर ट्रांसप्लांट की बात की, उसमें की ये अब इस वक्त जो है $300 बिलियन से ग्लोबली से बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसको हेल्थ टूरिज़म कहते हैं। फिर इसी में वेलनेस टूरिज़म भी आती है, यानी सिर्फ क्लिनिकल नहीं बल्कि वेलनेस का भी बहुत बड़ा एलिमेंट है। और अब टर्की को हम देखें तो वो $50+ बिलियन हर साल फॉरेन एक्सचेंज में कमाते हैं। इसी तरह हम थाईलैंड को देखें, $18 बिलियन, $24 बिलियन के करीब इनकी है वो करके। और जब इस किस्म के मुआहदे होते हैं तो हमारे पास एक मौका क्रिएट होता है कि हम ये सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर थ्रू हेल्थ टूरिज़म, थ्रू टेक्नोलॉजी हम इंडोनेशिया या और दूसरे ममालिक को दें। और मेरे ख़्याल से इंडोनेशिया को हमें एक एग्जांपल लेके चलना चाहिए, जहाँ पे हमें अपनी डिजिटल नॉलेज और थॉट लीडरशिप के ज़रिए हेल्थ केयर के में वो करके, क्योंकि आसियान बहुत बड़ी मार्केट है। इंडोनेशिया के साथ फिर आपके पास मलेशिया है, मलेशिया के बाद वियतनाम है, वो करके तो हमारे पास ये जो जिसे हम फार ईस्ट या साउथ एशिया कह सकते हैं, वहाँ पे हमारे लिए बहुत सारे मौके हैं पाकिस्तान को, जहाँ वो जिसे जो है आप यानी हम सर्विसेज एक्सपोर्ट के ज़रिए हेल्थ केयर इज़ ए सर्विस जिसमें हम बहुत आगे हैं और बहुत अच्छे हैं और वी आर रिकग्नाइज्ड। उसके ज़रिए हम अपने आप जो है ना बहुत सारी रेवेन्यू जनरेशन कर सकते हैं। और डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी चूँकि ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा आसान हो जाएगी। अच्छा, ख़ासकर अगर हम पाकिस्तान के अंदर बिहेवियर चेंज की बात करें तो वो किस तरह हम सही मायने में उसको पर इक़दाम कर सकते हैं, इसके लिए एक प्रॉपर कंप्रहेंसिव पॉलिसी बना सकते हैं? बिल्कुल जी, देखिए हम जैसे बाहर निकलेंगे और दुनिया में अपने आप को हमने मनवाना शुरू करेंगे तो हमें अपने स्टैंडर्ड्स दुनिया इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने पड़ेंगे। क्योंकि जब हम डिजिटल हेल्थ की बात करते हैं या हम हेल्थ टूरिज़म की बात करते हैं या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं या हम हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ रिसर्च की बात करते हैं, हमें जो है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर, इंटरनेशनल क्वालिटी पे जाके एक आलमी सतह के ऊपर हमें कम्पीट करना पड़ेगा। उससे हमारी जो इंटरनल क्वालिटी है वो खुद ब खुद इम्प्रूव होगी। जब एक मेडिकल कॉलेज जो सिर्फ पाकिस्तान के लेवल पर काम कर रहा था, उसको जाके इंडोनेशिया में इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करना पड़ेगा और जो उसका प्रोडक्ट होगा उसकी रिकग्निशन ग्लोबल लेवल पर होनी होगी। तो जब वो क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो उसको अपनी इंटरनल क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो ख़ास तौर पे जहाँ पे हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं तो इस किस्म की जो पॉलिसीज़ और इस किस्म के मौके होते हैं ना, उसमें बहुत मदद देते हैं। क्योंकि हम एक लोकल मार्केट से निकल कर हम एक ग्लोबल स्टेज के ऊपर, एक ग्लोबल मार्केट प्लेस के अंदर हमें कम्पीट करना पड़ेगा और अपने आप को रिकग्नाइज करना पड़ेगा। और मेरे ख़्याल से हमारे पास मुकम्मल अहलियत है कि हम इसको कर सकें। हमें सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक इस बात को रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी को हमें ना सिर्फ इम्प्लीमेंट करना बल्कि डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। जैसे एक हमारे पास आप देखें ग्लोबल लेवल पर तो हम टर्की की हेल्थ टूरिज़म की सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे तकरीबन 60 से 70 JCI एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे भी 24-25 एक्रेडिटेड हॉस्पिटल हैं। हम थाईलैंड की बात करते हैं तो 52 से ज़्यादा JCI जो कि जॉइंट एक्रेडिटेशन काउंसिल की एक्रेडिटेशन काउंसिल है इंटरनेशनल, उसकी के साथ है, जो स्टैंडर्ड और क्वालिटी हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेगमेंट को देखती है और हॉस्पिटल्स को रिकग्नाइज करती है। जबकि हम पाकिस्तान को देखें तो हमारे पास सिर्फ 3 रिकग्नाइज्ड फुली रिकग्नाइज्ड JCI एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है। तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करना पड़ेगा, जो इन रिटर्न हमें अब उस अपनी क्वालिटी को इतना इम्प्रूव करना पड़ेगा कि हम जाके, और ये काम गवर्नमेंट का नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर को इस बात का इतराक़ करना पड़ेगा। गवर्नमेंट हमारे लिए मौके क्रिएट कर रही है, उन्होंने MOU साइन कर दिया, उन्होंने हमारे लिए एक मौका दिया। अब ये प्राइवेट सेक्टर पे मुनहसर है कि वो इसका कैसे फ़ायदा उठाता है
اور جا کے ایکٹیولی جا کے ان ملکوں کے اندر جہاں پہ ہمارے یہ شراکت داری اور یہ MOUs سائن ہو رہے ہیں وہاں پہ جا کے وہ اپنا کردار ادا کرے اور پاکستان کے لیے ایک سافٹ پاور ایک ویلیو کریشن کرے جہاں پر ہم صرف پرسنل ریکگنیشن سے نکل کر نیشنل ریکگنیشن کی طرف آئیں. اچھا مزید اگر ہم یہ بات کریں کہ پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے، خاص کر اگر ہم یوتھ کی بات کریں، اس ٹائم بھی 65% یوتھ پاکستان میں ہیں. دوسری بات، اس وقت بھی پوری دنیا میں پاکستان کے اچھے ڈاکٹرز، ایون اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو وہاں بھی کئی ڈپارٹمنٹس ایز اے ڈائریکٹر وہ لیڈ کر رہے ہیں. یورپ کے اندر بھی اور کئی ڈیولپڈ کنٹریز میں ہمارے پوٹینشیل ڈاکٹر وہاں پہ موجود ہیں. تو یہاں پاکستان میں ہم اس کو کیسے یوٹیلائز کریں، اس کو کس طرح ہم دنیا کو دکھائیں؟ دیکھیں جی، یہی تو بات ہے نا کہ جی یہاں پر ہمیں اس اسٹینڈرڈائزیشن کی ضرورت ہے. ہمیں ان مواقع کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر یہ جو پاکستانی باہر دنیا میں پرفارم کر رہے ہیں وہ ہم پاکستان کے بھی جو لوکل ڈاکٹرز ہیں ہم ان کو اس لیول تک جائیں. اور ہم میں بالکل صلاحیت ہے، یعنی ہیلتھ کیئر سیکٹر، یہ جو لوگ اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں یہ اس بات کی گواہی ہے یا ٹیسٹمنی ہے اور ادراک ہے کہ جو ہے پاکستان کے ڈاکٹرز اور ڈاکٹرز کی قابلیت کو اور ابیلٹیز کو مانا جاتا ہے. اس وقت ہم دیکھیں تو امریکہ میں، یورپ میں، گلف میں پاکستانی ڈاکٹرز بڑے ہائیلی ساٹ آفٹر، یعنی ہمیں تو پاکستان میں ڈاکٹروں کو روکنا مشکل ہو رہا ہے ہمارے فریش گریجویٹس کو، کیونکہ ہم یہاں پہ نرسز ٹرین کرتے ہیں، ہم ڈاکٹر ٹرین کرتے ہیں اور ان کو فوراً عالمی دنیا میں عالمی مارکیٹ جو ان کو لے لیتی ہے. ہمیں اب یہی موقع لوکل جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی فراہم کرنی، جو ان کو پاسبلٹیز وہ ملتی ہیں وہاں پر ملتی ہیں ہاسپٹلز میں، وہی ہمیں یہاں پر کریٹ کرنی پڑیں گی. اور یہ اگین میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو اس بات کا ادراک کر کے ہمیں یہ فیسیلیٹیشن کرنی پڑے گی. ہر دفعہ ہم گورنمنٹ کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے. گورنمنٹ از انیبلر، اس کا کام ہے ماحول دینا، سسٹمز کریٹ کرنا، ریکگنیشن کا وہ اسٹینڈرڈائزیشن کرنا، اس موقع سے فائدہ اٹھانا اس پرائیویٹ سیکٹر. پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی صلاحیت ہے لیکن ابھی اس کو تھوڑی سی فوکس. یہ انٹرنیشنل جو مواقع آ رہے ہیں جو خاص طور پہ اب انڈونیزیا کے ساتھ آئے، یہ ہمیں ایسا موقع دیتا ہے جو ہمیں اب پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ گلوبل بینچ مارک کے ساتھ اور گلوبل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں. اچھا، ہم تو ہیومن ریسورس کے اوپر محنت کر رہے ہیں، یقیناً ہم نے اچھے ہیومن ریسورس بنا بھی دی ہے، مگر انسٹیٹیوشنل پاکستان میں کس طرح مزید بہتر بنانے کی ہمیں اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر ہم مثال دیں، آپ کی بھی ہم مثال دے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس طرح اچھا انسٹیٹیوشنل بنا دی ہے کہ ابھی حال ہی میں 2025 میں 10 دسمبر کو انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ اور پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے ہیلتھ کیئر کی ڈیمانڈ کی ہے، جو آپ لوگوں نے ایک نجی صحت کا شعبہ پاکستان میں بنا دی ہے، دنیا اس ٹائم اس کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. مزید ہم کس طرح اس طرح کے انسٹیٹیوشن پاکستان میں بنا سکتے ہیں کہ ہم جو ہیومن ریسورس بنا رہے ہیں وہ ہم پاکستان میں خود ہی یوٹیلائز کریں بجائے ہم پیشنٹس کو پھر باہر لے کے جاتے ہیں؟ بالکل، بہت بہت شکریہ آپ نے یہ سوال پوچھا. آئی تھنک یہ بہت ہی پرٹیننٹ اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اس کی اہمیت ہے. دیکھیں، یہی بات ہم نے فیسلٹیز پاکستان کے اندر کریٹ کیا. ہمیں جی اے کے ہیلتھ کیئر کو یہ بڑا اس بات کے فخر ہے کہ جو کام ہم نے 1-1.5 سال پہلے انڈونیزیا میں شروع کیا، اس کا ہم نے حاصل اب بائیلیٹرل جو اسپیچ تقریر ہوئی اس کے اندر اور جو MOU سائن ہوا اس کے اندر ہمارا بھی تھوڑا سا کردار تھا کرنے کے. اور یہ ہم نے سب سے پہلے یہ کرنے کے لیے یہ لازمی تھا کہ ہمیں پاکستان کے اندر ہم اپنی کوالٹی اور ایک اسٹینڈرڈ بناتے جس کو ہم شو کیس کر سکیں عالمی لیول پہ. اور ہمیں اس وقت یہی ہے کہ ہیومن ریسورس کو دیکھنے کی بجائے ہمیں انسٹیٹیوشن دیکھنا چاہیے. ہمیں صرف اسکل دینے کی بجائے ہمیں اتھارٹیٹیو وائس کی طرف بات کرنی چاہیے جہاں پہ وی آر ریکگنائز ایز این ایکسپرٹس. انڈیویجول لیول پہ تو ہم ایکسپرٹس وہ ہوتے ہیں، لیکن ابھی ہمیں بہت ضرورت ہے کرنے کی. اور ہم ایسا چل رہے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑی سی، چونکہ دنیا اتنی تیزی سے چل رہی ہے، ٹیکنالوجی کے اڈاپٹیشن میں بہت بڑا گیپ موجود ہے جو اس وقت ضرورت ہے ہمیں کرنے کی. اسٹینڈرڈائزیشن کی میں نے بات کی کہ ہمیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پرنسپلز یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے. ہم نے اپنے آپ کو عالمی مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا پڑے گا، صرف انڈیویجول کے لحاظ پہ نہیں. اب انسٹیٹیوشنز ہیز ٹو اسٹیپ اپ، کیونکہ دیکھیں اگر ہم دیکھیں گے کہ جی ریونیو جنریشن کی بات کریں
یا ہم فورن ایکسچینج کی تو ایکسپورٹ کی ایک لمیٹیشن ہے دیکھیں, بٹ دیر از اے ہیوج سروس انڈسٹری جو ریونیو جنریشن کے لیے پاکستان میں کام کر سکتا ہے, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا پرائیویٹ سیکٹر کے لیے موقع ہے. اچھا, آپ سے آخری سوال, آپ کے خیال پاکستان کے نجی صحت کا شعبہ جنوب مشرقی ایشیا میں خود کو قابل اعتماد اور عالمی شراکت داری میں کیسے منوا سکتا ہے؟ اسٹینڈرڈائزیشن اینڈ گلوبلائزیشن. ہمیں انٹرنیشنل کمپٹیشن سے ڈرنا نہیں چاہیے. وی شوڈ بی ریڈی اینڈ وی شوڈ اپنے آپ کو ہمیں اب تیاری کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں جی ہم نے ابھی تک ہیلتھ ٹورزم سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جو ہمیں اٹھانا چاہیے. ہماری ڈیجیٹلائزیشن اور ہماری یوز آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی تیزی سے ہم نہیں کر رہے جتنی تیزی سے ہمیں کرنی چاہیے. اب گورنمنٹ کا بہت زیادہ فوکس ہے ڈیجیٹلائزیشن میں, اور آئی تھنک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایک بہت بڑا موقع موجود ہے کہ وہ اس پالیسی سے اور یہ جو انٹرسٹ اور پش ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس سے فائدہ اٹھائے اور اپنے آپ کو کوالٹی اسٹینڈرڈس وہ کر کے. تو اٹس کوالٹی کوالٹی کوالٹی. ہمیں ڈیجیٹلائزیشن میں, سروس ڈلیوری میں, اور پھر ہمیں ایک اور چیز کا ادراک وہ کر کے, ڈاکٹرز ہی ہیلتھ کیئر نہیں ہیں. ہمارے جو لیب ٹیکنالوجی, نرسنگ, پیرامیڈکس وہ کر کے ان شعبوں کو بھی بہت جلد, جس لیول پہ ہم اپنی میڈیکل ایجوکیشن کو لے گئے ہیں, ہمیں ہیلتھ سروسز کو بھی اس لیول پر جلد از جلد لے کر جانا چاہیے. اور ہمارے میں پوٹینشیل ہے اس میں کر کے, اور ان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو جو گلوبل لیول پر جس طریقے سے اٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو اس لیول پر پے اور جو ہے وہ دینی پڑے گی. یاسر ناجی صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارا آج کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان انڈونیشیا کے سفارتکاری کے علاوہ ہمارے ترقیاتی شراکت داری کی صورت اختیار کر رہی ہے. اگر ہم اس کو سمت لے جائیں تو یقیناً دونوں ممالک لانگ ٹرمز کے لیے بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین, ہمارے اس پروگرام میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ناصر.